بسم اللہ الرحمن الرحیم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رزق کے اندر بے برکتی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی برکت کا فقدان ہے، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے مال و اسباب کے اندر، اولاد کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تنگ دستی یعنی ہاتھ کا تنگ ہونا یہ بہت عام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی جو ہزاروں روپے کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور اس کے برعکس جو آدمی لاکھوں روپے کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو کروڑوں کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یعنی برکت جو ہے ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہے، اور برکت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور تنگ دستی کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور جب تک جو برکت کے اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کریں گے اور جو تنگ دستی کے اسباب ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ اور جو برکت کے اسباب ہیں تقریباً مین جو اسباب ہیں وہ 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنا۔ یہ برکت کے اسباب میں عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 1 تقوی اختیار کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اللہ رب العزت زمین و آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور تقوی اختیار کرنے سے انسان کے رزق کے اندر بہت زیادہ برکت آتی ہے، بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العزت اس کے کام کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، اور وہ حضرت کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، میں کیسے حج کروں؟ تو حضرت نے اس کو ایک چمنی عنایت فرمائی، 4 آنے، فرمایا کہ یہ چمنی ہے اور تم جاؤ، اس میں سے جتنا خرچ ہو جائے وہ خرچ کر لینا، باقی مجھے واپس کر دینا۔ ایک چمنی، اس میں سے بھی جتنا بچ جائے وہ مجھے واپس کر دینا۔ تو وہ آدمی اس نے چمنی لی اور وہ چلا گیا، تو اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک قافلہ گزر رہا تھا حجاج کرام کا حج کو جانے کے لیے، اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اس آدمی کے ساتھ علیک سلیک ہوئی، دعا سلام ہوئی۔ تو حجاج نے پوچھا کہ تم حج کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا حج کا ارادہ تو ہے لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک اونٹ خالی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جس آدمی نے آنا تھا اس کو اچانک کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ وہ رہ گیا، اب اس کا جو اونٹ ہے وہ خالی ہے، اگر تم چاہو تو اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلو، اور کھانا ہمارے ذمہ ہے، کھانا ہم تمہیں دیں گے اور فری میں دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اونٹ پر سوار ہو گیا۔
ان کے ساتھ چل پڑا، راستے میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، اور اس نے جا کر حج کیا، حج کے دوران بھی انہی کے ساتھ وہ کھانا کھاتا رہا، اور پھر انہی کے ساتھ وہ واپس بھی آ گیا، اور وہ چونی جو تھی اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ ہوا، کچھ بھی، اور واپس آ کر حضرت کو کارگزاری سنائی کہ اس طرح میں نے حج کیا ہے اور وہ چونی جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری چونی مجھے واپس کر دی، تو اس نے واپس کر دی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس چونی کے اندر برکت بہت زیادہ تھی، اور برکت کی وجہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا۔ تو پہلا سبب جو ہے برکت کا وہ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرنا، اور دوسرا سبب ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اور اخلاص کے ساتھ چھپ کر اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اخلاص کے ساتھ چھپ کر اللہ کا ذکر کرنا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا وہ اس ذکر کا پھر کسی دوسرے کے سامنے کوئی تذکرہ نہ کرنا، کہ میں نے اتنی تسبیحات پڑھی ہیں اور میں نے اتنا ذکر کیا ہے، اس کا بالکل تذکرہ نہ کرنا۔ اور یہ اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دل بھی موم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور انسان کے رزق کے اندر برکت بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا اور چھپ کر دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، اپنے اہل علاقہ کے لیے، بستی والوں کے لیے دعا کرنا، اور اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرنا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے بالخصوص دعا کرنا، اور تمام انسانیت کے لیے بالعموم دعا کرنا۔ یعنی پوری انسانیت میں جب کافر بھی آ جاتے ہیں تو کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ تو اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے بھی انسان کے رزق کے اندر بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ بھی آپ سے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، میں سارے کا سارا بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ایسی اخلاص سے دعا فرمائی کہ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ یعنی دعا کی یہ برکت ہے۔ تو رزق میں برکت کا تیسرا سبب جو ہے وہ ہے اخلاص سے دعا کرنا۔ لیکن ہم افسوس یہ ہے کہ ہم دعا کی اہمیت سے بالکل ہی واقف نہیں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں، سر سے ہم دعا کرتے ہی نہیں۔ اور جو ہمارے معاشرے میں ایک روٹین چل رہی ہے دعا کرنے کی، کہ فرائض کے بعد دعا کر لی، نوافل کے بعد دعا کر لی، اور دیکھا دیکھی جو ایک رسم سی چل رہی ہے، اس کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں۔ اور آج تک میرا نہیں اندازہ کسی کو کوئی توفیق ہوئی ہو الا ماشاء اللہ کہ وہ علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے، بستی کے لیے، محلے کے لیے، یا پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کر، اس نے کبھی دعا کی؟ تو اخلاص سے دعا کرنا یہ رزق میں، انسان کے رزق میں برکت کا ایک سبب ہے۔ اور چوتھا سبب ہے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا۔ اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے میں بھی انسان کے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اور اس کے دو پہلو ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا، اور دینی معاملات میں اپنے اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ رہنا، یا جو آدمی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو اس کے ساتھ رہنا۔ اور جو انسان
اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اور اسی نیت سے رہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت آئے گی اور اللہ رب العزت راضی ہوں گے، تو پھر اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو صلہ بھی ضرور دیتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک واقعہ، وہ ہر وقت وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، ہر وقت اگر کوئی شرعی عذر ہوتا، کوئی کام کاج ہوتا ضروری تو وہ کرتا، اور پھر اگر اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت گزارتا تھا۔ تو اس کے والدین فوت ہو گئے، تو جب اس کے والدین فوت ہوئے تو اس کو رات کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر 100 دینار پڑے ہوئے ہیں پتھر کے نیچے، وہ جا کر تم لے لو۔ تو اس نوجوان نے فوراً پوچھا کہ کیا ان کے اندر برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو صاحب خواب نے کہا، جو آدمی خواب میں نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ ان کے اندر برکت نہیں ہے، ان کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا، اور دوسرے دن اس نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، کیونکہ گھر کے اندر کچھ تنگ دستی تھی، تو بیوی کہنے لگی کہ تمہیں چاہیے تم لے لو، تو اس نے کہا نہیں، ان کے اندر برکت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں لیتا۔ اور دوسرے دن پھر اس نوجوان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے ہوئے ہیں، 100 دینار، وہ لے لو۔ تو اس نوجوان نے فوراً پوچھا کہ کیا ان کے اندر برکت ہے؟ تو جو آدمی خواب میں نظر آ رہا تھا اس نے کہا نہیں، ان کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نہیں لیتا، اور دوسرے دن پھر بیوی کے سامنے تذکرہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ تمہیں چاہیے تم لے لو، تو وہ کہنے لگا نہیں، ان کے اندر برکت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں لیتا۔ اور بیوی نے کہا کہ جاؤ ان کو دیکھ تو لو، پڑھے بھی ہیں یا نہیں پڑھے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، دیکھتا بھی نہیں۔ اور تیسری رات ہوئی، تیسری رات پھر اس نوجوان کو خواب آیا، اور کہنے والا اس کو کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، 1 دینار، اور وہ جا کر لے لو۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ کیا ان کے اندر اس 1 دینار کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس خواب والے آدمی نے کہا کہ ہاں، اس 1 دینار کے اندر برکت ہے، اور وہ گیا، اس نے جا کر دیکھا وہ پڑا ہوا تھا، اس نے لے لیا۔ اور جب وہ واپس آ رہا تھا، بازار سے گزر رہا تھا، تو اس کی نظر مچھلی کے اوپر پڑی، اور اس کا دل کرنے لگا کہ میں مچھلی کھاؤں، کیوں کافی عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی اچھی چیز گھر میں نہیں پکائی، تو میں مچھلی لے لیتا ہوں 1 دینار کی، اور آج اچھا سالن پکائیں گے اور اچھا سالن پکا کر ہم کھائیں گے۔ تو اس نے وہ مچھلی لے لی 1 دینار، اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی کو کہا کہ یہ مچھلی ہے، اس کو پکاؤ، بناؤ اور کھاؤ۔ تو اس کی بیوی نے اس مچھلی کو بنایا، جیسے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہیرا نکلا، قیمتی موتی اور ہیرا تھا اس مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا، اس نوجوان کو بتایا، اس نوجوان نے وہ ہیرا اٹھایا اور سنار کو جا کر دیا، تو سنار نے جو اس کی قیمت لگائی اس کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہوگا، جو اس کو قیمت ملی اس کی 7 نسلوں کے لیے وہ قیمت کافی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے میں انسان کے رزق کے اندر برکت آتی ہے، تو اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ تنگ دستی کے اسباب ہیں، کچھ تنگ دستی کے اسباب ہیں، اور اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے تو ہمارے رزق کے اندر بے برکتی آئے گی، یعنی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان اسباب کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ تو وہ کچھ 19 اسباب ہیں، مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا میری بات پر، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم اسباب ہے۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر کھانا کھانا۔
کھڑے ہو کر کھانا کھانا، میری باتوں کو دل کے اوپر لکھتے رہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، اور جوتے پہن، نمبر 2 جوتے پہن کر کھانا کھانا، اور نمبر 3 ننگے سر کھانا کھانا۔ اور یہ تینوں باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور جوتے پہن کر کھانا کھانا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور ننگے سر کھانا کھانا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے، جوتے پہن کر کھانا کھائیں گے، ننگے سر کھانا کھائیں گے، تو یاد رکھیں کہ پوری زندگی ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ اور اگر ہم لاکھوں کیا کروڑوں اربوں کے مالک بھی بن جائیں، تب بھی ہمارے رزق میں تنگ دستی نہیں جائے گی، یعنی ہمارا ہاتھ ہر وقت تنگ ہی رہے گا۔ اور نمبر 4 واش روم میں، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، واش روم کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ بھی رزق میں تنگ دستی کا، بے برکتی کا ایک سبب ہے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو تنگ دستی عام ہے، تو بالکل اسی طرح واش روم میں بیٹھ کر باتیں کرنا بھی عام ہے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ واش روم میں بیٹھ کر فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فون سن رہے ہوتے ہیں، اگر فون آ جائے تو وہیں پر کاٹ کر وہ جو ہے نا سن رہے ہوتے ہیں۔ تو واش روم میں بیٹھ کر باتیں کرنا، اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور انسان کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5 اگر مہمان آئے تو اس مہمان کو بوجھ سمجھنا، مہمان کو بوجھ سمجھنا، اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور انسان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے رزق کے معاملے میں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر مہمان کے ساتھ جان پہچان ہے تو ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو مہمان سمجھتے ہیں، اور اگر بغیر جان پہچان کے کوئی آدمی آ جائے تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے گھر کی طرف ہم اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، دوسرے کے گھر کی طرف ہم روانہ کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، کیونکہ وہ مہمان نواز ہے، وہ مہمانوں کو روٹی دیتا ہے۔ یعنی ہم روٹی سے اتنے ڈرتے ہیں، روٹی دینے سے، کہ ہم دوسرے کے گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، تمہیں روٹی وہاں سے ملے گی۔ تو مہمان کو بوجھ سمجھنا، اس سے انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے اور ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 6 بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، اور یہ وبا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ اور ہاتھ دھو کر کھانا کھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے۔ اور اگر ہم بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی ہمارے رزق کے اندر بے برکتی آئے گی، اور ہاتھ ہمارا تنگ ہوگا۔ اور اس کے فوائد بھی ہیں، کیونکہ ہر سنت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور اس ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک واقعہ پڑھا میں نے کافی عرصہ پہلے، بلکہ کئی سال پہلے میں نے پڑھا کہ ایک ڈرائیور تھا، ٹرک ڈرائیور، اور وہ ایک ہوٹل پہ رکا، جیسے ڈرائیور رکتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے کھانا کھایا ہوٹل کے اوپر، اور کھانا کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اور جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو اس کو ہسپتال میں لے گئے، تو وہاں پر جاتے جاتے وہ فوت ہو گیا۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے کہ وجہ کیا ہے فوت ہونے کی، تو معلوم ہوا کہ یہ زہر کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ اور پھر ہوٹل والوں کی شامت آ گئی، ان کو پکڑا گیا اور کھانا چیک کیا گیا، اور جو برتن تھے وہ برتن چیک کیے گئے جس میں اس نے کھانا کھایا تھا، تو وہاں پر بھی زہر کا کوئی شائبہ نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا، کھانے کے اندر بھی زہر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر تحقیقات شروع ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ ڈرائیوروں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو جو گاڑی کے ٹائر ہوتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں،
اور اس ڈرائیور نے بھی گاڑی کے ٹائروں کے اوپر تھپڑ مارے ان کو چیک کرنے کے لیے. تو اللہ کی شان کہ اس گاڑی کے اندر اس گاڑی کے ٹائروں کے نیچے ایک سانپ آ گیا تھا اور وہ کچلا گیا تھا اور اس کا جو زہر تھا وہ ٹائر کے اوپر لگ گیا. اور اللہ کی شان جب اس نے تھپڑ مارا اس کو چیک کرنے کے لیے تو اس کا تھپڑ بھی بالکل اسی جگہ پر لگا جہاں پر وہ سانپ آیا تھا اور وہ زہر جو تھا اس کے سانپ کے اندر اس کے ہاتھ کے اندر منتقل ہوا اور پھر کھانے کے ذریعے اس کے اپنے اندر منتقل ہوا اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. وہ فائدے بھی بہت سارے ہیں ہاتھ دھونے کے. اور اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائیں تو اس سے انسان کے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور ہاتھ انسان کا تنگ ہوتا ہے. یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا. اور اسی طرح 7واں نمبر جو ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا. بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور ہاتھ انسان کا تنگ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھو گے تو تمہارے کھانے کے اندر تمہارے ساتھ تمہارے کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اگر شیطان شریک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی اور ہاتھ تمہارا تنگ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اگر کبھی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاؤ تو اگر کھانے کے درمیان تمہیں یاد آ جائے تو پھر تم پڑھ لیا کرو بسم اللہ اول و آخر. فرمایا کہ پھر تم یہ دعا پڑھ لیا کرو. بلکہ ایک حدیث پاک بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور جب کھانے آخری لقمہ تھا آخری لقمہ اس کا تو آخری لقمہ کھانے لگا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا. تو یاد آتے ہی اس نے فوراً بسم اللہ اول و آخر پڑھ لیا. تو جیسے اس نے یہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اس کو ہنسنے لگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کھانا کھا رہا تھا اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا اور جب اس کو آخری لقمے پر یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر اس نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور اس کے پڑھتے ہی بسم اللہ اول و آخر پڑھتے ہی شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس نے الٹ دیا, اس نے قے کر دی, الٹی کر دی. تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا انسان کے کھانے سے شروع میں, کھانے کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا انسان کے رزق کے اندر برکت لاتا ہے. اور اسی طرح 8واں سبب جو ہے وہ ہے جس برتن میں کھانا کھا رہے ہیں اس کو اچھی طرح صاف نہ کرنا. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر وبا بہت زیادہ عام ہے کہ ہم کھانا برتنوں میں بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں اور ہرس کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے اندر ہرس اتنی ہے کہ ہم برتنوں کے اندر کھانا بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں اور پھر اس برتن کو صاف نہیں کرتے اور کھانا بچ جاتا ہے اس میں, اور جلدی جلدی کھانے کی وجہ سے جو کچھ بچتا ہے وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو انسان کے رزق کے اندر بے برکتی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان جس برتن میں کھانا کھا رہا ہے اس کو اچھی طرح صاف نہ کرے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھاتے تھے, یعنی جس برتن میں سالن ہوتا تھا, اس کو اتنا صاف کرتے تھے, اتنا صاف کرتے تھے کہ اس کو دھونے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یعنی اتنا صاف کر کر کے کھاتے تھے. اور فرماتی ہیں کہ اگر مدینے کے جتنے بھی لوگ ہیں, مدینے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, ان لوگوں کے برتنوں کو ایک جگہ پر جن برتنوں میں وہ کھانا کھاتے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان برتنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتن بھی رکھا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں.
اور ان برتنوں کو مکس کر دیا جائے تو جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں میں اس برتن کو آسانی سے پہچان لوں، کیونکہ وہ صاف ہی اتنا ہوگا کہ میں اس کو آسانی سے پہچان لوں۔ تو بہرحال ایک سبب ہے، جس برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، بے برکتی کا یہ سبب ہے کہ جس برتن میں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کو اچھی طرح صاف نہ کرنا۔ تو اس پہ بھی ہم نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز جس برتن میں ہم کھانا کھائیں گے اس کو اچھی طرح صاف کریں گے، اور اس برتن میں کھانا ہی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ جتنا ہم کھا سکیں، زیادہ ڈالے ہی نہیں کہ وہ بچ جائے۔ اور اسی طرح نامہ سبب جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، رزق کے اندر بے برکتی کا بہت اہم سبب ہے، وہ ہے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور انسان کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 10واں سبب ہے رزق کے اندر بے برکتی کا، فقیر آئے تو اس فقیر کو جھڑکنا، فقیروں کو جھڑکنا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کبھی کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو اس سائل کو جھڑکنا مت، سائل کو جھڑکا نہ کرو، فقیر کو جھڑکا نہ کرو، اس کو جھڑکیاں نہ پلایا کرو۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر وبا بہت زیادہ عام ہے، اگر فقیر آتا ہے تو ہم اس کو جھڑکتے ہیں، تو یاد رکھیں فقیر کو کبھی بھی نہیں جھڑکنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی کچھ نہ ہو جیب میں یا دینے کے لیے دل آمادہ نہ ہو تو پیار محبت سے اس کو روانہ کر دینا چاہیے۔ فقیر کو جھڑکنے سے انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے اور انسان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، بہت رئیس آدمی، نواب آدمی تھا، اور مال و اسباب اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اور اس نے دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کی ہوئی تھی۔ اور ایک دن بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا، بہت اچھا کھانا تھا، اور دروازے کے اوپر ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی، اور اس کی بیوی کا دل میں آیا کہ اس کو کچھ دینا چاہیے، لیکن اس نے روک دیا، اور فقیر کو اس نے جھڑک دیا اور جھڑک کر اس کو واپس بھیج دیا۔ فقیر چلا گیا، اور اللہ کی شان کے اسی دن سے اس کے رزق کے اندر بے برکتی آنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس کا رزق گھٹنا شروع ہو گیا، اور اس کا جو کاروبار تھا وہ سارے کا سارا آہستہ آہستہ تباہ ہونا شروع ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اور وہ اتنا کنگال ہو گیا کہ اس کی بیوی جو حسین ترین تھی اس کو بوجھ لگنے لگی، اور اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اور جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کی بیوی نے جا کر ایک دوسرے آدمی سے، ایک رئیس آدمی سے شادی کر لی، وہ بھی رئیس آدمی تھا۔ اور اللہ کی شان کے جس کے ساتھ اس کی بیوی نے نکاح کیا تھا، وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ایک دن کھانا کھا رہے تھے، ایک دروازے پر ایک فقیر آ گیا، اس نے صدا لگائی، اور اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو کھانا دیتی ہوں، تو اس کا خاوند کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم اس کو کھانا دو، ضرور دو۔ اور اس کی بیوی نے کھانا اٹھایا، اور کھانا اٹھا کر دروازے پر پہنچی، اور جب اس کو دینے لگی تو اس کے اوپر نظر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ اس کا خاوند بھاگتا ہوا آیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ آدمی میرا سابقہ خاوند ہے، یہ جو اس وقت بھیک مانگ رہا ہے یہ بھیک، یہ میرا سابقہ خاوند ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ ایک سبب مجھے نظر آتا ہے کہ ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا، اس نے اس فقیر کو جھڑک دیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ اس سے بھی عجیب بات میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کو اس نے جھڑکا تھا وہ فقیر میں تھا، وہ فقیر میں تھا، اور اللہ نے سارا اس کا مال و اسباب جو تھا وہ مجھے دے دیا ہے، اور میری فقیری اس کو دے دی ہے۔ تو فقیر کو جھڑکنے سے انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور انسان کا رزق کم ہوتا ہے، اور انسان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، تو فقیر کو کبھی بھی نہیں جھڑکنا چاہیے۔ اور اسی طرح 11واں سبب ہے
مغرب کے بعد سونا، یہ بے برکتی کا، رزق کے اندر بے برکتی کا اور تنگ دستی کا 11واں سبب ہے مغرب کے بعد سونا۔ اور میں دیکھتا ہوں کئی آدمیوں کو کہ وہ مغرب کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے سوتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے سوتے ہیں، کیونکہ جب وہ آتے ہیں نا عشاء کی نماز میں تو وہ آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں یوں کر کے، تو سمجھ آتا ہوں کہ یہ سو کے آیا ہے۔ تو مغرب کے بعد نہیں سونا چاہیے، اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اور اسی طرح 12واں سبب ہے بے برکتی کا جان بوجھ کر نماز قضا کرنا، اور یہ وبا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اور دیکھیے کہ اس وقت ہماری بستی، ہم اپنی بستی کو دیکھ لیں کہ ہماری بستی کے اندر رزق کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ بالکل کمی نہیں ہے، لیکن رزق بے شمار ہونے کے باوجود حرص بھی عام ہے، حرص بھی عام ہے، پیٹ نہیں بھر رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں جو ایک سکون ملنا چاہیے، اتنا رزق ہونے کے باوجود ہمیں جو سکون حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں سکون حاصل نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز قضا کرتے ہیں، نمازیں ہم قضا کرتے ہیں۔ تو نمازیں قضا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی، وہ قضا ہو گئی، پھر ظہر تک ہم پھرتے رہے، ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک ہم نے نمازیں پڑھی نہیں ہیں، ان کو قضا کرتے رہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یا تو ہم نے نماز پڑھی تو ہے، نماز پڑھی تو ہے لیکن اس کو قضا کر کے پڑھا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور قضا کر کے پڑھیں گے تو اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آئے گی۔ اور 13واں سبب ہے رزق کے اندر بے برکتی کا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، اور یہ وبا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، انسان کے رزق میں برکت نہیں آتی اور تنگ دستی بھی عام ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 14واں سبب ہے رزق میں بے برکتی کا گانے بجانے میں دل لگانا، اور یہ وبا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، گانے بجانے میں دل لگانا، اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اور انسان چاہے لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے لیکن اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اس کو سکون حاصل نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے رزق کے اندر بے برکتی ہے۔ اور اسی طرح 15واں سبب ہے رزق کے اندر بے برکتی کا کہ اولاد کو برا بھلا کہنا، اولاد کو برا بھلا کہنا، اور یہ وبا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ ہم ہر وقت یہ اولاد کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور تھوڑی سی اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو بجائے ان کی اصلاح کرنے کے، ان کو پیار محبت سے سمجھانے کے، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد، اولاد تو ہماری اپنی ہے نا، لیکن اگر ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، برکت نہیں آتی اور انسان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ یہ جو بیت اللہ کے امام ہیں، ان کا واقعہ میں نے سنا حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ یہ عبد الرحمن السدیس جن کا نام ہے، بیت اللہ کے جو بڑے امام ہیں، سب سے بڑے امام، تو وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بچپن میں شرارتی تھا، بہت زیادہ شرارتیں کرتا تھا میں، اور ایک دن مہمان آئے اور میری والدہ نے دال کا سالن پکایا اور میں نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور اس سالن میں ڈال دی اور ڈال کر میں بھاگ گیا، اور میرے والد کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ آج یہ میرے ہاتھ آئے گا تو میں اس کی ہڈی پسلی ایک کروں گا۔ اور میری والدہ کو بھی پتا تھا کہ یہ کام میرا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ شرارتی میں تھا۔ اور میری والدہ نے مجھے پیار سے بلایا، جب میں والدہ کے پاس آیا تو والدہ نے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ تو میری والدہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے غصے میں مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ کہتے ہیں کہ غصے میں دی ہوئی دعا میری والدہ کی ایسی قبول ہوئی کہ آج میں بیت اللہ کا امام ہوں، بیت اللہ کا امام ہوں۔ تو غصے میں بھی اپنی اولاد کو دعا دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح 16واں سبب ہے رزق میں بے برکتی کا قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا،
اور اسی طرح 17واں سبب ہے رزق میں بے برکتی کا کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا، اور اسی طرح عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت دیکھتی ہے تب بھی ناجائز ہے، اگر مرد دیکھتا ہے تب بھی ناجائز ہے، اور اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے اور انسان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 18واں سبب ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہنا، اور یہ وبا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ اپنے اہل خانہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہنا، اور یا بیوی کا خامند کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہنا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم عدم برداشت کا شکار ہیں، کہ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے، کہ اگر بیوی کی کوئی بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے تو ہم اس سے فوراً لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر بیوی کو خاوند کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو وہ فوراً لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی دونوں کے اندر، دونوں ہی عدم برداشت کا شکار ہے، دونوں کے اندر برداشت نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اور اسی طرح 19واں سبب ہے، آخری سبب رزق کے اندر بے برکتی کا، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر شکر ادا نہ کرنا، اس پر شکر ادا نہ کرنا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا بھی بہت زیادہ عام ہے، اور کوئی بندہ ہو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرتا ہو، ورنہ اکثریت ہمارے معاشرے میں اکثریت اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا نہیں کرتی، اکثریت۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور صرف اس سے اگر دیکھیے ہم شکر ادا کریں گے تو ایک تو رزق میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا ہمیں سکون حاصل ہوگا، سکون، اور جو اصل چیز ہے۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے، اگر ہم لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں تو پھر ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا، پھر ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اسباب ہیں رزق کے اندر برکت کے، ہمیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور جو بے برکتی کے اسباب ہیں ہمیں ان کو فوراً چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔